ہونا تو یہ چاہیے کہ الیکشن اصولوں کی بنیاد پر ہو، معیاری ہو، اور جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں ان پر گفتگو ہو، ان پر ڈسکشن ہو۔ جو برسر اقتدار پارٹی ہے وہ اپنی کارکردگی پیش کرے، اور جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، اپنی پالیسیز پیش کریں۔ یہ جائزہ ہو کہ 5 سالوں میں کیا ہوا ہے، لیکن اس کے بجائے ایسی بنیادوں پر الیکشن ہوتا ہے جو بنیادیں منفی ہوتی ہیں، نگیٹو ہوتی ہیں۔ کہیں ذات برادری کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہیں دھرم اور مذہب کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین، اس وقت آپ کے سامنے چند باتیں یو پی الیکشن کے تناظر میں عرض کرنی ہیں۔ 2022 میں یو پی الیکشن ہونے والا ہے۔ موجودہ سرکار کی 5 سالہ مدت پوری ہونے والی ہے۔ یہ ایک اہم وقت ہے اس لحاظ سے بھی کہ یو پی ہندوستان کی ایک بہت بڑی ریاست ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اپنے اثرات اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے، اور یو پی کے الیکشن کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے۔ 2017 میں بی جے پی نے بہت بڑی اکثریت سے یہاں کامیابی حاصل کی، اور یوگی سرکار بنی۔ 5 سال پورے ہونے والے ہیں، تو اب نیا الیکشن بہت قریب ہے، اور تمام پارٹیوں نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ملک میں مختلف ریاستوں میں الیکشن ہوتے ہیں، اور پھر پارلیمانی الیکشن بھی ہوتا ہے پورے ملک کی سطح پر۔ آزادی پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن میں جن مسائل کو زیر بحث آنا چاہیے وہ مسائل زیر بحث نہیں آتے، اور کمپین کا جو معیار ہونا چاہیے وہ معیار باقی نہیں رہتا۔ ایسی بنیادوں پر الیکشن لڑے جاتے ہیں جو بنیادیں آپس میں سماج کو توڑنے والی ہیں، نفرت پیدا کرنے والی ہیں۔ معیاری سیاست جسے کہتے ہیں، ایسی سیاست جو اصولوں پر مبنی ہو، جو ویلیوز پر مبنی ہو، اقدار پر مبنی ہو، ایسی سیاست ہمارے ملک میں بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ الیکشن اصولوں کی بنیاد پر ہو، معیاری ہو، اور جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں ان پر گفتگو ہو، ان پر ڈسکشن ہو۔ جو برسر اقتدار پارٹی ہے وہ اپنی کارکردگی پیش کرے، اور جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، اپنی پالیسیز پیش کریں۔ یہ جائزہ ہو کہ 5 سالوں میں کیا ہوا ہے، لیکن اس کے بجائے ایسی بنیادوں پر الیکشن ہوتا ہے جو بنیادیں منفی ہوتی ہیں، نگیٹو ہوتی ہیں۔ کہیں ذات برادری کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہیں دھرم اور مذہب کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے اہم اور بنیادی رول الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے کہ وہ اس بات پہ نگرانی رکھے کہ الیکشن فیئر ہو، اور الیکشن کی کمپین معیاری ہو، اور ایسی چیزوں کو زیر بحث نہ لایا جائے
جو یہاں کے عوام کو توڑنے والی ہوں، منافرت پھیلانے والی ہوں اور مختلف طرح کے تعصبات کو جنم دینے والی ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے تو بہت سے نان ایشوز کو ایشوز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی جبراً تبدیلی مذہب کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے اور 20 جون کو ڈاکٹر عمر گوتم صاحب کی گرفتاری ہوئی، مفتی جہانگیر صاحب کی گرفتاری ہوئی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ لوگ غیر آئینی طریقے سے مذہب تبدیل کرانے کا کام کر رہے تھے۔ پولیس نے گرفتاری کی، الزامات لگائے گئے، پولیس کے اعلیٰ افسر نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد حکومت کے ذمہ داران کی طرف سے بھی بیانات آئے اور بڑے پیمانے پر میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا۔ حالانکہ ملک کا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہاں کے شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو مذہب چاہیں اختیار کریں، چاہے تو کوئی مذہب نہ اختیار کریں، اپنے مذہب پر عمل کریں، اپنے مذہب کا پرچار کریں، اپنی مرضی سے جو مذہب چاہے وہ اختیار کریں، اس میں سب کو آزادی حاصل ہے اور یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے، بنیادی آزادیوں میں سے ایک حق ہے، ایک آزادی یہ حاصل ہے۔ ابھی تو مرحلہ یہ ہے کہ کچھ الزامات لگائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر عمر گوتم صاحب کی شخصیت ایک معروف شخصیت ہے، وہ خود ایک نو مسلم ہے، انہوں نے اپنے قبول اسلام کی داستان بھی بیان کی ہے اور تقریباً 35-40 سال سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر واقعی کوئی غیر آئینی بات ہے، غیر قانونی بات ہے تو اس کا فیصلہ عدالت کرے گی، اس کا فیصلہ کورٹ میں ہوگا۔ یہ انتہائی غلط روایت ہے کہ عدالت کے فیصلے سے پہلے میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اور ایک ملزم کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ واقعی وہ مجرم ہے۔ حالانکہ یہ ہوتا ہے، بہت سے معاملات میں ایسا ہوا ہے کہ 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی اور عدالتیں ایسے لوگوں کو بری کر دیتی اور بڑے پیمانے پر اس کی تشہیر ہو رہی ہے، بہت سے لوگوں کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بہت ساری اسٹوریز اور افسانے بنائے جا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ سب عدالت میں چیزیں واضح ہوں گی اور اسی وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کتنی سچائی ہے اور کتنی سچائی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو معاملہ اٹھایا گیا ہے یہ الیکشن کی ایک تیاری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن کے مواقع پر اس طرح کے مسائل اٹھائے جاتے ہیں، کبھی لو جہاد کا مسئلہ، کبھی تبدیلی مذہب کا مسئلہ، کبھی دہشت گردی اور آتنکواد کا مسئلہ، اس طرح کے بہت سارے مسائل اٹھائے جاتے ہیں اور اس بنیاد پر ہندو مسلم کے درمیان تفریق کر کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی تشویشناک پہلو ہے ہمارے ملک کی سیاست کا۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت جو موجودہ سرکار ہے اور چونکہ جس پارٹی کی حکومت یو پی میں ہے اسی پارٹی کی حکومت سینٹر میں ہے، بی جے پی یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں مودی جی ہیں، یہاں یوگی جی ہیں، تو اپنی حصولیابیوں کا ذکر ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے، عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں ہم نے کیا کیا ہے، غربت کے ازالے کے سلسلے میں حکومت نے کیا کیا ہے، عوامی بنیادی مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں حکومت نے کیا کیا ہے، 5 سال کا ان کا کارڈ کیا ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس پہ بحث ہونی چاہیے، بنیادی مسائل پہ بحث ہونی چاہیے۔ پچھلے 2 سالوں کے درمیان جس طریقے سے کرونا کی وبا آئی اور اس وبا کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی اور ہمارا ملک بھی متاثر ہوا، تو سینٹر نے اور ریاستی حکومت نے کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا، صحت کے میدان میں کیا سہولتیں فراہم کی گئیں،
किस तरह سے جو لوگ پریشان تھے، کبھی ہاسپٹل میں بیڈ کے لیے، کبھی آکسیجن کے لیے، طبی سہولیات کے لیے، تو کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اس کا جائزہ ہونا چاہیے، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ صحت کے میدان میں ہم نے کتنی ترقی کی ہے، خاص طور سے دیہی علاقوں میں، انٹیریئر علاقوں میں صحت کے مراکز کا کیا حال ہے سب لوگ جانتے ہیں۔ امن و امان کی کیا صورتحال ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، کوئی احتجاج کرتے ہیں پرامن طریقے سے، جو کہ ایک آئینی حق ہے، تو ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں سب لوگوں نے دیکھا کہ شہریت ترمیمی قانون کے تعلق سے جو مظاہرے ہوئے اور لوگوں نے اپنی بات رکھی، جو ان کو حق ہے پرامن طریقے سے احتجاج کیا۔ کسی بھی پالیسی کے خلاف، کسی قانون کے خلاف شہریوں کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے، لیکن ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا۔ آج تک بہت سے لوگ مقدمات جھیل رہے ہیں، دلی کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ بنیادی مسائل ہیں، ان مسائل پر بحث ہونی چاہیے۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے، حکومت نے 5 سال میں کیا کیا ہے، اس کی پالیسیاں کتنی کامیاب رہی ہیں، نہیں رہی ہیں، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اس پر ڈسکشن ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے مسائل کو جو جذباتی مسائل ہیں اور جن کی بنیاد پر پولرائزیشن آسان ہوتا ہے، ان مسائل کو اٹھا کر کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ سنجیدہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے، صحافیوں کی ذمہ داری ہے، اور جو انٹلیکچوئل ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے اپنی آواز اٹھائیں، اور جو بنیادی مسائل ہیں ان کو موضوع بحث بنانے کے لیے کوشش کریں، تاکہ ہمارے ملک میں ایک مثبت سیاست کی طرف پیش قدمی ہو سکے، اور ایک ایسی سیاست کے لیے راستہ ہموار ہو جو سیاست خدمت پر مبنی ہوتی ہے، جو اصولوں پر مبنی ہوتی ہے، اور جو اقدار پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، امید ہے کہ اہل دانش اس پہ توجہ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔